الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے تو آپ لوگوں سے جتنی عبادات ہوں آپ کریں۔ جب وہ بے زبان کو زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، جب وہ بے زبان کو زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، اور جب وہ گناہ گاروں کے گناہ بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ آپ سب کو رمضان مبارک بھی ہو اور آپ سب اس میں خوب عبادت کریں۔ اچھا، نماز تراویح بھی ہوتی ہے رمضان میں۔ آپ کوشش کریں کہ جتنی رکعات آپ سے پڑھی جائیں وہ لازمی پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں اجر، ایمان اور ثواب کی نیت سے رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز تراویح پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میری بات پہ لازمی غور کریں کہ اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث ہے، اسے اگلی حدیث ہے۔ اچھا، اس حدیث کا ریفرنس یہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب ہے نماز تراویح کا بیان، حدیث نمبر 2009 ہے۔ اب اس سے اگلی حدیث 2008 ہے۔ اب اس سے اگلی حدیث ہے وہ 2009 ہے، صحیح بخاری کی کتاب ہے نماز تراویح کا بیان۔ اچھا، اس اگلی حدیث میں ہے ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص رمضان المبارک میں رات میں جاگ کر نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز تراویح ادا کرے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس حدیث میں ذکر ہے اگلے گناہ، اس حدیث میں ذکر ہے کہ پچھلے گناہ، اس حدیث میں ذکر ہے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا اچھا، ابن شعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی لوگوں کا یہی حال رہا کہ کچھ لوگ اکیلے اور کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی لوگوں کا یہی حال رہا، اور رمضان کا مقدس مہینہ ہے، آپ اپنی دعاؤں میں لازمی یاد کریں۔ اچھا، ایک بہت ہی اہم بات کہ دیکھیں میرے تو ویوز نہیں آتے، اور میرے نہ اتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، اور نہ ہی میں نے آج تک آپ کو کہا ہے کہ لائک کریں، یہ کریں، وہ کریں، اس طرح لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے کہ اب میں ویڈیو کیوں بناتا ہوں اور کیوں کرتا ہوں اپلوڈ، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں کیوں بناتا ہوں ویڈیو۔ میں صرف اس لیے بناتا ہوں کہ میں نے تو کل فنا ہو جانا ہے، میں نے تو کل اس دنیا میں نہیں رہنا، مگر ہو سکتا ہے کہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہا ہوں، میں کچھ بھی اچھا کام کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے اس دنیا سے فنا ہو جانے کے بعد یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے پاس سیو رہے، ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پر سیو رہے، اور میرے دنیا سے آنے کے بعد کچھ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہی میری بخشش کا ذریعہ بنے، میرے لیے ثواب کا باعث بنے۔ تو میری چھوٹی سی بات اور چھوٹی سی نصیحت ہی سمجھ لیں، اس پر لازمی غور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی اور حاصل ہو۔ مجھے اس گناہ گار بندے کو لازمی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔